یا سیرت رسول اور سیرت صحابہ کی روشنی میں چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ سفر حج یہ بھی ضروری ہے ان مسلمانوں پر جن کو اللہ جل شانہ نے دنیا میں اتنے وسائل دیے ہیں، صحت دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر کر سکیں۔ اس اعتبار سے اس نے مدینۃ الرسول کا حج کر لیا۔ حج کے سفر میں اب مسلمان حج کرنے کے بعد یا حج کرنے سے پہلے، چونکہ اب تو سفر کی سہولتیں اور آسانیاں ہو گئیں، پہلے زمانے میں مشکلات زیادہ تھی سفر کی، اس لیے سفر حج کے ساتھ ہی مدینۃ الرسول کا سفر بھی کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سفر کے بڑے مقاصد رکھے جاتے ہیں۔ دینی نسبت سے، شعائر اللہ کی نسبت سے رسول اللہ نے فرمایا 3 بڑے مقامات ہیں جن کا قصد اور ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ ایک کعبۃ اللہ الحرام، مسجد حرام، 3 مسجدیں، ان میں سے ایک مسجد نبوی اور تیسرا مسجد اقصی۔ یہ دین کی شعائر میں سے ہیں، بنیادوں میں سے ہیں۔ لہٰذا دین کے شعائر اور بنیادوں کو جہاں بھی ضرورت پیش آئے تو ان عظیم دینی مقاصد کے لیے سفر کرنا یہ اچھا اور پسندیدہ عمل قرار پاتا ہے۔ ہر سفر نہیں، جس کے مقاصد بلند ہوں وہ سفر عمدہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر پر آ کر حاضری دی، یہاں آ کر صلاۃ و سلام پیش کیا، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارنی بعد مماتی فکأنہ زارنی فی حیاتی، جس نے میری دنیا کے جانے کے بعد میری قبر پر آ کر حاضری دی، زیارت کے لیے آیا، وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے میری زندگی میں میرے سامنے میری خدمت میں حاضری دی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پر حاضری دے اور درود و سلام پیش کرے، فرمایا میں اسے خود سنتا ہوں۔ ومن صلی نائیا ابلغتہ، اور جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب مشاہدہ حق میں مصروف ہیں، لیکن مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب بھی تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں
اور خدمت میں آ کر وہ استغفار کی دعا کریں تو آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ کی خدمت میں آئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کا رسول بھی ان سے معافی مانگے، ان کے لیے استغفار کرے اللہ کی دربار میں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس سے بھی علماء نے استنباط کیا کہ جب درود و سلام پیش کرنے کے لیے قبر اطہر پر آئے تو وہاں اپنے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استغفار، اللہ سے استغفار کی دعا بھی کرے کہ اللہ کے پیغمبر میرے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں، دعا مانگے۔ اس لیے سفر مدینۃ الرسول یہ نسبت بھی ہے خود رسول اللہ کے سفر مدینہ کے ساتھ، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ الرسول کا سفر کیا اور مستقل سفر کیا، ہمیشہ کے لیے وہاں کے قیام کا سفر کیا، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک والقبر فی بلد حبیبک۔ اے اللہ دو دعائیں مانگتا ہوں تجھ سے، مجھے موت آئے تو تیری راہ میں شہادت کی موت آئے، میں دین کے غلبے کے لیے تیرے حکم کی پاسداری میں دنیا سے جاؤں، اور میری قبر بنے تو قبر مدینہ میں بنے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ مدینۃ الرسول میں قیام کرتے اور وہاں رہائش اختیار کرتے اور وہاں مرنے کی تمنا کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں موت آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر صحابہ کرام کہتے ہم تعجب کرتے تھے، موت شہادت کی مانگتے ہیں، قبر مدینہ کی مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ شہادت کی موت تو میدانوں میں آئے گی، جنگلوں اور بیابانوں میں آئے گی، راہ خدا میں دور دراز کے سفر میں آئے گی، اور پھر دفن کی نیت اور دعا مانگتے ہیں کہ مدینۃ الرسول میں دفن مل جائے۔ میں یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کی نیکی کی خواہشات کو بھی پورا کر دکھاتا ہے۔ حضرت عمر کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینۃ الرسول کو تاریخ دین میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ عرب میں کئی قسم کے مقامات حاصل تھے۔ قرآن نے اسے دار الہجرہ بھی قرار دیا، دار الایمان بھی قرار دیا، دار العلم بھی قرار دیا، اور الدار کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ دین کی سیاست اور اجتماعیت کا مرکز ہے، دین کے عمل کا مرکز ہے۔ قرآن ان لوگوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا، قرار پکڑ لیا، جگہ بنا لی، کہاں؟ الدار میں، دار الاسلام میں، والایمان، اور ایمان کے مرکز میں۔ رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے وہ فرماتے ہیں مدینۃ الرسول
یہ علم کا اور ایمان کا، یہ ایمان کا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا۔ مصعب ابن عمیر کو رسول اللہ نے 14 سال کا جوان، اس کو مدینہ میں معلم بنا کر، استاذ بنا کر اور مربی بنا کر وہاں بھیجا، اور انہوں نے مدینہ میں قیام کر کے اسد ابن زرارہ ان کے گھر میں قیام کرتے۔ ایک دوسرے صحابی ان کی حویلی، اور انہی کی حویلی جہاں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس جگہ حویلی بنی ہوئی تھی، اور یہ جگہ اندر اجاڑ کا شکار تھی۔ اسی جگہ کو بنو ظفر کے قریب اور 2 جگہوں پر انہوں نے اپنا مکتب اور اپنا درس کا حلقہ بنایا۔ ایک جگہ یہی تھی جہاں آج مسجد نبوی۔ اب جب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے پیغمبر اونٹنی پر سوار تھے، اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم بھی ہمارے گھر میں رسول اللہ قیام کریں۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مأمورۃ، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے، جہاں بیٹھے گی وہیں ہم اتریں گے۔ سب سے پہلی جگہ جا کر اونٹنی بیٹھی جہاں مسجد نبوی، پھر وہاں سے اٹھی اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کر سامنے بیٹھ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جگہ تو ہماری مسجد اور مرکز بنے گا۔ تو مدینہ آپ کے جانے کے بعد مدینہ بنا۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اہل یثرب، یثرب کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ، یثرب کہتے ہیں تباہی اور بربادی، بیماریوں کی جگہ۔ یہاں جو آ کر باہر سے ٹھہرتا وہ بیمار ہو جاتا۔ صحابہ کرام بھی یہاں پہنچے تو بیمار ہو گئے، جو آتا ہے یہاں بیمار ہو جاتا ہے، اور بڑا بخار، اور یہاں کی آب و ہوا ہر ایک کو موافق نہیں آتی۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق آئے تو بیمار ہو گئے، اتنے بیمار کہ اٹھ بھی نہیں سکتے چارپائی سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں پہنچی اپنے والد کے ساتھ، ایسی بیمار ہوئی کہ وہ سارے بال جھڑ گئے بخار کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا تو دعا مانگی، اے اللہ جس طرح تیرے حبیب، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کے لیے دعا مانگی ہے، میں تیرا حبیب اس حرم مدنی کے لیے، یثرب کے لیے دعا مانگتا ہوں، یہاں کو بھی تو امن دے دے، یہاں بھی سلامتی دے دے۔ اور پھر دعا مانگی، یا اللہ یہاں کی وباؤں کو یہاں سے اٹھا کر جوفہ میں ڈال دے۔ رسول اللہ کو خواب میں بتایا گیا کہ چڑیل کی شکل میں یہاں کی وباؤں کو اللہ نے متمثل کر کے فرمایا ان کو پکڑ کر یہاں سے ہم نے نکال دیا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب اسی مٹی میں شفا ہے، اور میں جو بھی یہاں بیمار ہو مدینہ میں وہ لعاب اپنی زبان پر لگائے اور انگلی شہادت کی لگا کر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام سے اس زمین مدینۃ الرسول کی زمین اور اس کی مٹی سے میں تیرے نام کی برکت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی بہ سقیمنا، انگلی لگا کر مٹی لگا کر فرمایا اس بیمار کو لگا دو، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا ڈال دی رسول اللہ کی دعا سے۔ اور اللہ کے پیغمبر جب مدینہ پہنچے تو یہ 2 جماعتوں کا مرکز بن گیا، مہاجرین اور انصار کا۔
یہ عرب کی دو بڑی قوتیں تھیں۔ مہاجرین یہ عدنان کی اولاد سے تھے، معد بن عدنان کی نسل سے تھے، اور جو انصار تھے یہ یار بن قحطان کی نسل سے تھے۔ دو عرب کی قوتوں کو رسول اللہ نے اپنے شرف صحبت میں جمع کر دیا مدینہ میں۔ مدینہ یہ عرب کی عدنانی اور قحطانی دو قوتوں کا مرکز بن گیا۔ رسول اللہ ان دونوں کے سربراہ بن گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر ان دونوں قوتوں کو، عرب کی دونوں قوتوں کو جمع کر دیا۔ اب وہ لوگ شروع سے باغبانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، غلہ اناج اگاتے تھے، اور عدنانی عرب قریش یہ شروع سے تجارت کرتے تھے، ان کی نسلیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ اب رسول اللہ نے تجارتی قوت عرب کی اور معاشی قوت اور زرعی قوت ان دونوں کو ملا دیا۔ اب مدینہ کی آبادی میں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے مہاجرین اور انصار کے میلاب سے ایک نئی سوسائٹی تشکیل دی، نیا تمدن تشکیل دیا، نیا معاشرہ بخشا، جس کا نام مدینہ رکھا کہ یہاں اب ہر ایک کا مسئلہ حل ہوگا۔ مدینہ تمدن سے ہے، شہری زندگی، آباد زندگی، امن کی زندگی، تحفظ کی زندگی، خوشحالی کی زندگی، عزت کی زندگی، جہاں کسی کو اب ڈی گریڈ نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے بڑا کام جو کیا وہ میثاق مدینہ کر لیا۔ سارے مدینہ کے مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، مسلمان سب کو ایک پیکٹ میں، ایک معاہدہ عمرانی میں جمع کر دیا۔ اسی کا نام مدنیت ہے، اسی کا نام مدینہ ہے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد مدینہ پہلے علمی قوت اور مرکز تھا، انصار کا مرکز تھا۔ رسول اللہ کی ہجرت سے یہ سیاسی مرکز بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے ان کو مرکزیت دی، تو اب رسول اللہ کی ہجرت سے مدینہ علم کا مرکز بھی ہے اور مدینہ سیاست کا مرکز بھی ہے۔ رسول اللہ کی آمد سے اب یہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ شہر انہی کو کہا جاتا ہے جہاں قوموں کی ترقی کے فیصلے ہوں، جہاں انسانوں کے مسائل کے حل کی بنیادیں رکھی جائیں۔ اب رسول اللہ نے نیا امپیکٹ، نیا معاہدہ قائم کر کے مدینہ کی جتنی غلے اور اناج کی آمدن تھی اس کو فوراً بوسٹ اپ کر دیا پہلے سال ہی، اور اس آمدن کو وہاں کے لوگوں کو فرمایا تم یہاں نیا طریقہ کار اختیار کر کے اب یہاں مہاجرین اور انصار مل کر کام کریں گے اور یہ بھی تجربات حاصل کریں گے اور یہ تمہیں مارکیٹ کے تجربات شفٹ کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے فوری طور پر مدینہ کی آمدن بڑھا دی، باہر سے قرضوں پر نہیں ملک کو چلایا، ملک بنایا، مدینہ کی ریاست بنائی، ہم اس کو قرضوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، اپنی زرعی پالیسی، اپنی سوسائٹی کی تشکیل کی منصوبہ بندی، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا پیکٹ اور پیانامہ پیدا کر کے ان کے درمیان ربط پیدا کر دیا۔ ہر ایک آدمی طاقت اور قوت میں ڈھل کر ایک مرکز کے تابع ہو کر کام کرے۔ اس لیے حجاج اکرام جب وہاں جائیں حج کرنے کے لیے تو مدینۃ الرسول کی پوری تاریخ ذہن میں رکھیں، مدینہ کی محبت بھی، شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو، اطاعت کا جذبہ بھی ہو۔ وہاں جب جاتے کہتے ہیں ایک علماء کا، بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا قافلہ گیا حج کے لیے، جس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے ہندوستان سے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگ جب مدینۃ الرسول کے علاقے میں داخل ہوئے
تو سواریوں پر سوار تھے، مولانا قاسم نانوتوی سواری سے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ ان کو دیکھا دیکھی پیدل ہو گئے۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے فرمایا ان پر تو حال طاری ہے، تمہارے اوپر محبت کا حال طاری نہیں ہے، اس لیے تم سوار ہو جاؤ، تم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ وہی ہوا کہ عرب کے سنگلاخوں میں کون چل سکتا ہے، حضرت نانوتوی تو پیدل چل کر گئے جہاں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے تھے، وہاں مدینہ تک پیدل چل کے گئے۔ امام مالک مدینہ میں رہتے تھے، ان کو امام دار الہجرہ والسنہ کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی مدینہ میں پیدل گھومتے تھے، اپنا اپنا عشق اور محبت ہے۔ وہیں انہوں نے قیام کیا 80 سال کی عمر، اور اس میں انہوں نے 70 سال کے قریب حدیث رسول اللہ کا درس دیا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل اللہ ان سے نسبت حاصل کرتے تھے۔ بہرحال بڑے عظیم لوگوں کا مرکز رہا۔ پہلا مرکز تو خود محمد الرسول اللہ آپ کا قیام ہے مدینہ میں، اور قیامت تک کے لیے قیام ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی دائیں طرف ابو بکر صدیق، بائیں طرف عمر بن الخطاب، آپ بیٹھے ہوئے اٹھے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ نے جب سور پھونکا جائے گا، اب انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور میرے دائیں اور بائیں ابو بکر صدیق یہ اٹھیں گے، اور پھر میں یہاں اٹھ کر بقی والوں کو ساتھ لوں گا۔ پھر وہاں سے حرم مکہ کے قبرستان میں مدفون لوگ، جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان، وہاں کے مدفونین کو ہم ساتھ لیں گے، اور پھر پوری دنیا کے قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور میری قیادت میں ساری دنیا کے لوگ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اس لیے میدان محشر کی طرف سفر کا آغاز بھی مدینۃ الرسول سے ہی ہو۔ اسی لیے مدینۃ الرسول وہ مرکز ہے کہ جس نے دنیا کو دین دیا، جس نے دنیا کو قرآن دیا، جس نے دنیا کو علم دیا، جس نے دنیا کو عمل دیا، جس نے دنیا کو امن دیا، جس نے دنیا کی ساری قوموں سے سرکش اور ظالم قوتوں کے نظاموں کو چیلنج کر کے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ خلافت راشدہ کے آخری دور میں حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں کسریٰ ایران کا آخری بادشاہ بھی وہ گمنامی کی موت چین میں جا کے مر گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ظالم مسجد نبوی اور مدینۃ الرسول کے اس مرکز کے فیصلوں کی وجہ سے وہ دنیا میں ہوا بن گئے، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب وہ طاقت بچے گی جو علم الہی سے وابستہ ہوگی، وہ طاقت بچے گی جو وحی الہی کی پاسداری میں کھڑے ہوگی۔ مدینۃ الرسول کا چپا چپا قرآن کی تاریخ، مدینۃ الرسول کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے غلبے کی تاریخ ہے۔ کہیں احد کا میدان ہے، حضور فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحب، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی اس کی وادی میں بھی جایا کرو، وہاں کھایا کرو، کچھ بھی نہ ملے تو گھاس اٹھا کر وہاں سے کھایا کرو۔ مدینۃ الرسول میں فرمایا جس نے قیام کیا اور جو وہاں ٹھہرا اور وہاں اس نے صبر کیا آزمائشوں پر، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا دو شہروں میں دجال نہیں داخل ہو سکے گا، ایک مکہ مکرمہ اور ایک مدینہ طیبہ۔ اللہ نے اس کے دروازوں پر پہرے لگا دیے فرشتوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دجال آئے گا تو اس وقت زلزلہ آئے گا، جو منافق قسم کے لوگ مدینہ میں ہوں گے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگ کر باہر نکل جائیں گے، اور وہ دجال کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔
مدینہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ سفر مدینہ یہ بھی بڑا عظیم سفر ہے، وقت نہیں ہے کہ کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے۔ مسجد نبوی جو وحی الہی کا مرکز، تجلیات الہی کے نزول کا مرکز، اللہ کے پیغمبر پر قیامت تک آنے والی رحمتوں کے نزول کا مرکز۔ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے پیغمبر جس سرزمین پر دفن ہے اس زمین سے اونچی کون سی زمین ہو؟ اور فرماتے ہیں جو زمین کا حصہ پیغمبر کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ عرش و کرسی سے بھی بلند ہے۔ عرش و کرسی کی وہ قیمت نہیں جس سرزمین کے حصے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس زمین کی قیمت کتنی ہے؟ پیغمبر کے وجود کی وجہ سے اس کا مقام بھی سب سے اونچا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نمازوں کے برابر، ایک حدیث میں فرمایا اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، پہلی تکبیر جب امام کہے اس وقت شامل ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 نمازیں پڑھ لے، اللہ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے برات کا اور ایک منافقت سے بری ہونے کا۔ یہ علم و عمل کے اعتبار سے سچا مسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے قوائم منبری علی حوضی، میرے ممبر کے پائے میرے حوض کے اوپر ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے غالباً تیسری صدی ہجری میں کچھ مسجد نبوی مدینۃ الرسول میں وہ بڑے بڑے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے۔ حلب کے رافضیوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے ساتھ سے عمر اور ابو بکر ان دونوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ سارے لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملا لیا، جتنے گورنر تھے سب لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے ان کو نکالنا ہے۔ سب لوگ چلے گئے، رات کے وقت میں وہ آئے کدال لے کر، پھوڑے لے کر، کہ یہاں سے قبر کھودی جائے گی، یہاں سے نکالا جائے گا۔ خدا کی شان، جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے جہاں منبر رسول اور محراب رسول ہے، اس کی اگلی سائڈ پر پہنچے تو زمین پھٹی تو وہ سارے کے سارے لوگ اندر دفن ہو گئے، ایک بھی نہ بچا۔ اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس کا بہت سارا حصہ، ویسے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کی تھی اپنی زمانے میں، لیکن اس کی لکڑی کا جو حصہ تھا ساگوان کی لکڑی لگوائی تھی۔ اسی دور میں جب یہ حالات وہاں گزرے مدینہ میں تو مسجد نبوی کو آگ بھی لگ گئی۔ اب جب وہ جل گیا، نئے سرے سے تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تو اب مسجد نبوی کے وہ ستون آج بھی 7 ستون ہے۔ یہ ریاض الجنہ کے اندر جو ستون تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ مسجد نبوی کے محراب نبوی کے بالکل سامنے جو ستون تھا، اس ستون کو کھودا گیا، نیچے تک لے کے جائے۔ نیچے تک جب کھودا تو نیچے سے پانی نکل آیا، اور وہ پانی ایسا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید پانی، اس طرح گویا کہ وہی جو حوض کوثر کے پانی کی جو شکل و صورت اور جو تصویر رسول اللہ نے بیان کی تھی وہی ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا اس چشمے کو یہیں بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو روضہ رسول ہے، مسجد رسول ہے، یہاں تو ادب کا مقام ہے، اور اگر یہ چشمہ یہاں جاری رہا تو لوگ آئیں گے اور پھر تو یہاں ہلڑ بازی ہوگی، باتیں ہوگی۔ مسجد نبوی کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہے، ادب بھی بڑا ضروری ہے۔ وہاں تو اونچی آواز سے بولنا بھی بے ادبی ہے، اب تو وہاں لوگ دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔
اب ادب شدب سارے بھول گئے، مدینہ جانے والے محبت تو رکھتے ہیں، آداب بھول گئے۔ آداب میں ابو بکر صدیق کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، آداب نبوی میں حضرت عمر کی سیرت کو پڑھنا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہو، ایک دیہاتی آیا اور وہ زور سے بول رہا تھا، پتھر پھینک کر کنکر پھینک کر اسے بلایا، قریب آ جاؤ۔ آواز دے کر نہیں بلایا، مسجد نبوی میں پتھر پھینک کر کنکر پھینک کر بلایا۔ وہ قریب آیا اور میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہا فلاں دیہات سے آیا ہوں۔ اور میں اگر تو مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو مسجد نبوی میں اتنے زور سے بولنے پر تجھے سزا دیتا۔ مسجد نبوی میں غیر ضروری طور پر بلند آواز سے بولنا، اس کو بھی بے ادبی قرار دیا۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے گھر کے ساتھ دیواریں ملی ہوئی تھیں، اگر کسی لوگ کیل ٹھوکتے دیوار کی آواز آتی، پیغام بھیجتی تھی لا تؤذوا رسول اللہ، یہ تمہاری آواز یہاں آ رہی ہے، رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہو۔ اتنی آواز بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں کتنا اونچا مقام ہے، وہ ادب کا مقام بھی، محبت کا مقام بھی، اطاعت کا مقام بھی، اللہ کے پیغمبر کی آواز سننے کا مقام بھی، اس کی تاریخ کو ذہن میں دہرانے کا مقام بھی۔ تو مدینۃ الرسول کا یہ سفر قدم قدم پر پیغمبر کی سیرت کا یہ عملی اور تاریخی نقش ہے۔ وہاں جانے والا حاجی پوری سیرت کا مطالعہ کر کے وہاں سے واپس آئے، رسول اللہ کا سچا امتی بن کر آئے، اس کے اندر محبت رسول بھی ہو، اس کے اندر علم رسول بھی ہو، اس کے اندر پیغمبر کی سنت کو، اتباع سنت میں اپنی زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ وہاں سے وہ ویسے واپس آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی محبت لیے بغیر آ جائے، اللہ کے پیغمبر کے دین کی محبت لیے بغیر واپس آ جائے، یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے لوگ صرف کھجوریں لے کر آتے ہیں، فرمایا نہیں، وہاں تو ہر چیز کی محبت لے کر آؤ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ مجھے صرف اسی در و دیوار سے محبت نہیں، ما حب الدیار شغفن قلبی ولکن شغفن قلبی حب من سکن الدیار، مجھے تو اس در و دیوار سے محبت اس لیے کہ میرے محبوب یہاں موجود، اس لیے خیر البقاع، زمین کا بہترین ٹکڑا، فیہ اللفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم، وہ زمین کا ٹکڑا جس میں عفت و پاک دامنی کا مظہر وہاں مدفون ہے، سخاوت کا مظہر وہاں مدفون ہے، عفت و پاک دامنی کا مظہر وہاں مدفون ہے۔ جنہوں نے زندگی کا بہترین نمونہ اسی مدینۃ الرسول کی سرزمین پر پیش کیا تھا، اس زندگی کا نمونہ وہاں سے لاؤ، وہاں کی حاضری سے نمونہ لے کر آؤ۔ حضرت بلال حبشی رسول اللہ کی وفات کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر، یارہ نہیں ہے، اب وہاں جہاد کریں گے، شام کے محاذ پر تھے، وہاں پہنچے، عرصہ گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ خلافت تھا، رسول اللہ خواب میں آئے، فرمایا بلال یہ کیا جفا ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے۔ جب یہ خواب دیکھا تو بے قرار ہو گئے، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، مدینۃ الرسول میں پہنچے، رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا۔ اس لیے جو حجاج جائیں پہلے ریاض الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں اور پھر رسول اللہ کی قبر اطہر پر حاضری دیں، صلاۃ و سلام پیش کریں، دیوار قبلے کی دیوار کی طرف پیٹھ ہو اور منہ مواجہۃ النبی کی طرف ہو، اور وہاں آہستہ آواز سے یہ درود و سلام جو یہاں ہمارے یہاں لوگ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ اصل میں وہاں درود و سلام پڑھنے کا، مسلمان اپنی مرضی کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں تو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اور وہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ جو درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیرۃ خلق اللہ، السلام علیک یا رحمۃ للعالمین، السلام علیک یا من نصح الامۃ وکشف الغمۃ،
یہ سارے الفاظ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اطہر پر ہر نماز کے بعد حاضری دیتے۔ 5 نمازیں مسجد نبوی، کس کس کا ذکر کیا جائے، مسجد نبوی میں حاضری دینے والے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا۔ وہ لوگ بھی ہیں، ان کا کیا تذکرہ کیا جائے، وہ بزرگ بھی ہیں ہندوستان کی سرزمین سے، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قبر اطہر پر جاتے ہیں، سلام کا جواب لوگ بھی سنتے ہیں۔ جب سلام پیش کرتے ہیں، جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولدی، تیرے اوپر بھی سلام ہو بیٹے۔ جنہوں نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ رسول کے سائے میں حدیث رسول اللہ کا درس دیا اور وہاں سے قید ہو کر مالٹا کی جیل میں گئے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے علم کا، عمل کا، قربانیوں کا حق ادا کر کے دکھایا۔ بہرحال اور میں وہاں درود و سلام پیش کرنا، کیونکہ وہاں تو جبریل بھی سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں تو میکائیل بھی سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں تو اسرائیل بھی سلام پیش کرنے کے لیے آتا ہے، وہاں تو فرشتے بھی سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں تو کائنات کی ہر مخلوق سلام پیش کرنے کے لیے آتی ہے۔ سلام علی المرسلین، نبیوں کو سلام ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر، خون بہا کر، عزتیں قربان کر کے، اللہ کے کلمے کو بلند کر کے دنیا میں اس مقام تک انسانیت کو پہنچایا۔ سلام ہے ان کی روح کو بھی، سلام ہے ان کے جسم کو بھی، سلام ہے ان کے دل و دماغ کو بھی، سلام ہے ان کے عمل و سنت کو بھی، سلام ہے ان کی عزت کو بھی، سلام ہے ان کی محنتوں کو بھی، سلام ہے ان کی جماعت کو بھی، سلام ہے ان کے گھروں پر جن کے گھروں پر سلامتیاں اترتی ہوں۔ کیوں نہ انہیں سلام پیش کیا جائے؟ جو میرے اور آپ کے غم میں گھلے جاتے ہیں، کیوں نہ ان کو یاد رکھا جائے؟ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر، وہاں سے واپس آ کر انہی کو بھول جاتے ہیں، انہی کے در و دیوار کو بھول جاتے ہیں، انہی کا دیا ہوا سبق بھی بھول جاتے ہیں، انہی کا دیا ہوا علم و عمل بھی بھول جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی نسلوں کو کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ فرمایا مدینہ جاؤ، جا کر وہاں سے تعارف لے کر آؤ، اپنا تعارف کرا کے بھی آؤ، ان کا تعارف لے کر بھی آؤ، اپنی پہچان کرا کے بھی آؤ، ان کی پہچان لے کر بھی آؤ۔ کس کے امتی ہو، کس کے بندے ہو، کس کے دین کے ماننے والے ہو، کس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ہر حاجی جائے اور وہاں سے یہ نسبتیں لے کر آئے، اس لیے حاجی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر حاجی 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، 400 آدمیوں کی سفارش وہ اس کی قبول ہوگی، جو جہنم میں سے نکال کر انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ہر حاجی کے ذمے یہ ہے کہ وہ 400 آدمیوں کو دین پر کھڑا کرے، مسجد کے ساتھ جوڑے، قرآن کے ساتھ جوڑے، دین کے ساتھ جوڑے۔ ہر حاجی 400 آدمیوں کو، اگر ہر حاجی 400 آدمیوں کو جوڑے، مسجدیں ویران رہیں گی، قرآن بند رہیں گے، دین کا عمل ختم ہوگا۔ اگر آج حاجی کھڑے ہو جائیں کہ صرف ہم حج کر کے نہیں آئیں گے، ہم رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں گے، اللہ کے بندے بن کر آئیں گے، بیت اللہ کی نسبتیں لے کر آئیں گے، مدینہ الرسول کی محبتیں اور عظمتیں لے کر آئیں گے اپنے گھروں میں، کیسے ہو سکتا ہے ہر گھر مدینہ کا نقشہ نہ بن جائے، ہر شہر